لاڈلی ڈرامہ جو کہ یوں معلوم ہو رہا ہے اب اپنے اختتامی مرحلے پر پہنچ رہا ہے۔ جی ہاں، نازو کو قسمت نے منہ کے بل گرا دیا اور اتنی زور سے گرایا ہے کہ اب وہ اٹھنے کے قابل نہیں رہی۔ مگر کیا واقعی نازو کو اپنی غلطیوں پر پچھتاوا ہوگا یا پھر وہ ایک بار پھر ڈھیٹ بن کر خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرے گی؟ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے باپ کی میت پر بھی نازو اپنی ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتی اور پرویز جو کہ اسحاق صاحب کے جنازے پر آتا ہے اس کے پاس جاتی ہے اور غصے سے چیخنا شروع کر دیتی ہے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میرے ابا کو مارا ہے، اب تم خوش ہو گئے؟ جبکہ بیچارہ پرویز خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نازو کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا ہے، مگر یہ اسی کی اگائی ہوئی فصل ہے جسے اب اسے کاٹنا ہے۔ مگر حیرت کی بات تو یہ ہے کہ باپ کے مرنے پر بھی نازو اپنی غلطی ماننے کے بجائے سارا ملبہ پرویز پر ڈال دیتی ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ صباحت بیگم اب سب کچھ سمجھ چکی ہوتی ہیں۔ وہ جان جاتی ہیں کہ ان کے شوہر کی موت کی اصل مجرم کوئی اور نہیں، ان کی جان سے پیاری بیٹی نازو ہے۔ اب نازو جو بھی کر لے اس کی ماں اس کی باتوں میں نہیں آئے گی کیونکہ جو نقصان ان کا ہوا ہے وہ اب کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پچھتاوے کا اصل وقت تب شروع ہوتا ہے جب آپ کا ایک مضبوط سہارا ہی آپ کو آئینہ دکھائے، تو پھر آپ کا برا وقت شروع ہو جاتا ہے اور نازو کی ماں اب اسے آئینہ دکھائے گی۔ جلد ہی اس کے بھائیوں کو بھی اس کی حقیقت کا معلوم ہو جائے گا۔ مریم بھابی بھی نازو کی اصلیت جاننے کے بعد اسے معاف نہیں کریں گی کیونکہ نازو اس کے بچے کی قاتلہ ہے۔ قسط میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ پولیس بھی نازو سے زیورات کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گی کیونکہ جن سب کے ساتھ اس نے برا کیا تھا اب ان کی زندگیوں میں آسانیاں آنے والی ہیں۔ تو کیا ہوگا نازو کا انجام؟ صرف پچھتاوا یا قدرت اسے اور بھی کوئی سزا دے گی؟ کیا نازو معافی کی حقدار ہے یا نازو جیسی لڑکیاں معافی کی حقدار ہوتی ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔